السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے انٹرنیٹ نے سوشل میڈیا نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جو لڑکیاں انٹرنیٹ پر میسیجنگ پر لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، خدا را ان سے میری ریکویسٹ ہے تو پلیز باز آ جائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ ایک تصویر، ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ صرف ایک عام سی تصویر تھی، اس نے سوچا تھا بس ایک بار، صرف اس کے لیے، لیکن وہ لمحہ اس کی زندگی کا بدترین فیصلہ بن گیا۔ وہ ہر رات موبائل کے ایک میسیج سے کانپتی ہے، ہر کال پر اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ نے، ان لڑکوں نے لڑکیوں کا اس طرح کا پاگل کیا ہوا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ پھر وہ سوچتی ہے کاش وہ دن واپس آ جائے جب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے خود ہی سب کچھ گنوا دیا۔ چلیں آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے جس کا نام اشنا ہے۔ یہ لڑکی ہے اشنا کی، ایک ایسی لڑکی جس کے پاس سب کچھ تھا سوائے توجہ کے۔ آج کل ماں باپ کی توجہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ماں باپ توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں پر تو انہیں اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، خاص طر اپنی لڑکیوں پر۔ جب وہ جوان ہو رہی ہوں تو ان پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کسی غلط کام میں نہ پڑیں۔ لاہور کے پوش علاقے میں رہنے والی 17 سالہ لڑکی اشنا کے پاس سب کچھ تھا، ایک اچھا گھر، ماں باپ کی محبت، کالج کی بہترین تعلیم اور اسمارٹ فون، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، توجہ۔ اس کے والد دن رات بزنس میں مصروف اور ماں سوشل لائف میں۔ اشنا کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں تھا تو اس نے باتیں تلاش کرنا شروع کیں آن لائن۔ شروع میں اس نے انسٹاگرام پر اپنے اسکول کے دوستوں کو فالو کیا، پھر وہ الگ الگ لڑکوں کی پروفائل دیکھنے لگی، اسٹوریز رپلائی دینا، چیٹ شروع کرنا، یہ سب روز کا معمول بن گیا۔ پہلا لڑکا جس سے اس نے دل کی باتیں کیں، نام تھا ریحان۔ ریحان کراچی میں رہتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ چالاکی سے بات کرنا جانتا تھا۔ اشنا کو اس کی باتوں میں مزہ آنے لگا۔ تم جیسی معصوم لڑکی بہت خاص ہو، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اشنا بھی معصوم تھی۔ اشنا نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا۔ کالز شروع ہو گئیں، پھر ویڈیو کالز، پھر تصاویر کا تبادلہ۔ ایک دن ریحان نے کہا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ تو ایک خاص تصویر بھیج دو، صرف میرے لیے۔ اشنا کچھ دیر چپ رہی، پھر بھیج دی۔ ریحان نے وہ تصویر محفوظ کر لی۔ اگلے دن اس کا لہجہ بدل گیا، مجھے تم پر پورا اعتماد نہیں، اگر تم واقعی مجھ سے سچی ہو تو اور کچھ بھیج کر دکھاؤ۔ اشنا گھبرا گئی۔ ریحان کا انداز اب حکم دینے والا ہو گیا تھا۔ محبت ختم، کنٹرول شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کی انسٹاگرام فرینڈ لسٹ میں ایک نیا نام آیا، دانش۔ دانش لاہور کا تھا، اسمارٹ، پڑھے لکھے انداز میں بات کرنے والا۔ ریحان کے رویے سے تھکی ہوئی اشنا نے دانش کو اپنا رازدار بنا لیا۔ دانش نے اس کی ہمدردی حاصل کی، کہا، تم جیسی لڑکیاں اگر غلط لوگوں سے بات کریں گی تو وہ برباد ہو جائیں گی، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اشنا کا دل بھر آیا۔ اسے لگا دانش ایک فرشتہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی دانش اور ریحان ایک ہی گروپ کا حصہ تھے۔
پوری لڑکیوں کو پھنسانے، ان سے مواد نکلوانے، پھر بلیک میل کرنے کا ایک آن لائن گینگ۔ اشنا اب 2 لڑکوں کے نرغے میں تھی، ایک جذبات سے کھیل رہا تھا، دوسرا ہمدردی کا ناٹک کر رہا تھا۔ ایک دن اس کے موبائل پر ایک واٹس ایپ میسج آیا، تمہاری تصاویریں اور ویڈیو ہمارے پاس ہیں، اگر تم نے 50,000 روپے نہ دیے تو ہم سب کو بھیج دیں گے تمہارے کالج، گھر اور سوشل میڈیا پر۔ اشنا کے ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ پہلی بار اس نے سوچا، آخر میں کس راہ پر چل پڑی؟ ماں باپ کو وقت نہ دینا، مگر انجان لڑکوں سے سب کچھ کہہ دینا۔ آج کل لڑکیاں یہی سب تو کر رہی ہیں۔ خیر، کئی دنوں تک وہ خاموش رہی۔ کھانا کم، نیند غائب، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اشنا روتی رہی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے اس کا موبائل چیک کیا، سب ثبوت سامنے آ گئے۔ صرف ماں باپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج اشنا کے ساتھ یہ سب ہوا۔ پہلے باپ چیخا، پھر ماں روئی، پھر صرف خاموشی چھا گئی۔ بے حد شرمندگی، دکھ، افسوس، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ماں باپ اپنے اس رویے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اگلے دن ان کی کال پر ریحان اور دانش کی لوکیشنز پولیس کے حوالے کی گئیں۔ دونوں کو پکڑا گیا، مگر وہ ہزاروں لڑکیوں کے ڈیٹا میں سے اشنا کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ پولیس آفیسر نے ماں سے کہا، آج کی نسل کو موبائل دیا جاتا ہے، مگر احتیاط، تربیت یا نگرانی کوئی نہیں کرتا۔ ماں یہ سب بیٹھی سن رہی تھی۔ شرمندگی بھی اس کی آنکھوں میں تھی، لیکن کیا کرتی؟ ماں باپ کو اپنی زندگیوں میں اتنا زیادہ مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ بچوں پر دھیان ہی نہ رہے۔ اشنا نے کالج جانا چھوڑ دیا، چہرے پر نقاب، اندر دل پر داغ۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور ایک خط لکھ رہی تھی خود کے لیے۔ پیارے وقت، تم نے مجھے سمجھایا کہ سچی توبہ، حقیقی پیار صرف ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جذبات نہیں، جال بچھائے جاتے ہیں۔ میں محبت تلاش کرنے نکلی تھی اور میں عبرت لے کر لوٹی۔ آج اشنا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں جا کر لڑکیوں کو آگاہی دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بات کرنے سے پہلے سوچو، تصویر بھیجنے سے پہلے شرم کرو، اور سب سے پہلے خود سے محبت کرو۔ سب سے زیادہ لڑکی کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے۔ اگر وہی کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے تو لڑکی کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ سب کو سمجھاتی، سب لڑکیوں کو کہ یہ سب غلط ہے، سوشل میڈیا صرف ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی ہر تقریر کے آخر میں ایک جملہ ہوتا ہے، جب میں گرتی گئی تو وہ ہنستے رہے، جب میں اٹھی تو وہ ختم ہو گئے۔ تو میری آج کل سب لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے، آج کل کی سب لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں، کسی کو بھی اپنی تصاویر نہ بھیجیں، لڑکوں سے بات نہ کریں۔ صرف اور صرف یہ جال بچھاتے ہیں، صرف اور صرف جال بچھا کر لڑکیوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا صرف ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر دھیان دیں، ان کو توجہ دیں، تاکہ وہ اس طرح کی حرکت باہر نہ کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔